حضرت عیسیٰ ظہور پذیر ہوں تو وہ تبھی ہوں گے جب ہوم لینڈ میں یہ واپس جائیں گے. اس کا نیتن یاہو پورا فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیس کو ڈائریکٹ اپیل کر رہا ہے. ایکسٹریمسٹ کرسچن جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ جو ظہور پذیر دوبارہ ہوں گے، جب جو فورکاسٹ کی گئی ہے جینیسس بائبل میں کہ یہودی اپنے گھر واپس جائیں گے تو اس کے بعد آئیں گے. اب جو جنگ ہوگی اس کا تو اثر میں سوچنا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو تھریٹن جیسے آپ نے ذکر کیا خود نیوکلیئر ویپنز کا، میں تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ تو جنگ کا آپ کو بتا ہی کچھ نہیں سکتے کیا ہوگی. اس لیے دعا ہی کر سکتا، نہ چین کا کوئی بحری بیڑا آیا ہے، نہ اس کے کچھ جہاز آئے ہیں اور نہ آئیں گے، تو وہ کو مدد تو ضرور کر رہے ہوں گے. اب کیا وہ انٹیلیجنس دے رہے ہیں بیدو سسٹم سے؟ کیا انہوں نے پہلے کو ہتھیار بھیجے ہوئے ہیں؟ کیا پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ ہوگا، اس کی پیش بندی کی ہوئی ہے؟ کیا روس انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جو آج کل بہت جس چیز کا چرچا ہے؟ میں تو حیران ہوں گا اگر نہ کر رہا ہو. میرے پاس نالج تو نہیں ہے نا، پر وہ کیوں نہ کرے؟ مطلب حیرانی تو مجھے یہ ہوگی کیونکہ اس وقت اس تھیٹر میں امریکہ کی توتی بول رہی ہے. تو جن لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، محنت کی ہے، روس ان پرٹیکولر، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے. ٹرمپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ نیوکلیئر وار شروع ہو جائے، ایران پہ وہ حملہ کر سکتے ہیں اس طرح کا؟ دیکھیے جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے نا نیتن یاہو کی طرف سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں آئی وانٹ سرنڈر. جب میں کیونکہ یورپین ہسٹری کا، ورلڈ وار 2 میں طالب علم ہسٹری کا، تو یہ سرنڈر مانگا تھا ایمپرر ہیروہیٹو آف جاپان سے امریکنوں نے. جب بم وہاں برسا دیے گئے تھے تو جنرل مکارتھر جو تھے ان کے سامنے ایمپرر ہیروہیٹو نے سرنڈر کیا تھا. اور اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ حیران کن بات کریں گے لیکن ہماری آپ سے دوستی ہو جائے گی. کس کو کہہ رہا ہے؟ جو موجودہ رجیم کے خلاف لوگ ہیں. پلان کیا جا رہا ہے وہ ایک اسپیشلی ٹرینڈ پیراٹروپس ہیں جو لینڈ کریں ہیلی کاپٹرز سے اور وہ آ کے مخصوص جگہوں پہ جائیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ جہاں ایران کا ایٹمی ایندھن جو کہ انہوں نے ری پروسیس کافی ہائی لیول پہ کیا ہوا ہے، ان کا خیال ہے کم از کم جواز یہ پیش کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم مجھ سے پوچھیں یہ سب ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں، پہلے کہتے تھے جی ہم نے تو یہ رجیم جو ہے، پہلے تو کہتے تھے ہم نے نیوکلیئر پروگرام، اس کے اوپر کلیئر ہو گیا تو تیار تھا نیوکلیئر پروگرام کو فریز کرنے کے لیے. اب تو جو بیچ میں بیٹھے تھے عمان کے وزیر خارجہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو کہ انفلیشن سے بڑھ رہی ہیں، کسی ملک میں بھی جو ووٹر ہے وہ اپنا پیٹ دیکھتا ہے. جب ووٹ دینے جاتا ہے دیکھتا ہے کہ میری بریکفسٹ ٹیبل پہ میرے بچوں کو ناشتہ کیا مل رہا ہے، وہ کھانے پینے کو کیا ہے. وہاں تو بڑی زبردست انفلیشن ہے امریکہ میں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو میں ایسا کام کو کروں جو میرے بیس کو اپیل کرے. ایک طرف چائنا جو سب سے بڑا بائر تھا ایرانی تیل کا، اس کا بھی رستہ بند ہو رہا ہے. وینیزویلا جہاں سے چین تیل خریدتا تھا وہ بھی تقریباً بند ہو گیا. تو چائنا یہ برداشت تو نہیں کرے گا. جو وہ مدد کر سکتے ہیں ایران کی وہ کریں گے. ورلڈ آرڈر بنا تھا بہت سے تجربات کے بعد، 1648 ٹریٹی آف ورسائی، پھر کانگریس آف وینا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کچھ تجربے حاصل ہوئے تھے اور یو این چارٹر بنا. سب تجربوں کی بنیاد پر اس کو ہتھوڑے مار کے توڑا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے. ایران کے اندر جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اب ان کے جو صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خامنئی،
وہ سپریم لیڈر ایران کے نئے منتخب ہو گئے ہیں آج، اور اس کے بعد جو ہے مشرقی جو اسرائیل ہے وہاں پر بمباری بھی کی جا رہی ہے. تو ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. سر، یہ ایران امریکہ اسرائیل جو جنگ ہے یہ بڑی شدت اختیار کر گئی ہے. یہ آپ کہاں تک اس کو دیکھ رہے ہیں؟ لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے؟ نیا جو سپریم لیڈر آیا ہے مجتبیٰ خامنئی، اس کی پالیسی کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے بغیر پوچھے آپ نے کوئی لگایا تو وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. تو یہ کیا معاملات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ ایکچولی آپ کو نظر یوں کچھ آ رہا ہے کہ جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا بہت سے تجربات کے بعد، 1648 ٹریٹی آف ورسائی، پھر کانگریس آف وینا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کچھ تجربے حاصل ہوئے تھے اور یو این چارٹر بنا. سب تجربوں کی بنیاد پر اس کو ہتھوڑے مار کے توڑا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے. تو یہ تو بڑا ایک خطرناک دور میں ہم انٹر کر گئے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اگر یہ روش جاری رہی تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی بھی دنیا کا ملک جس کے پاس مضبوط فوج نہ ہو یا نیوکلیئر ویپنز نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کس طرح سیف گارڈ کرے گا. پہلے ایک نظام یہ تھا کہ بڑے چھوٹے ملک ہر وقت ہوا کرتے تھے، لیکن یہ میں جیسے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے بتا رہا ہوں، یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ انٹرنیشنل لاء کی نظر میں وہ برابر ہوں گے. اس کے بہت سے فوائد تھے، اور جو رول آف لاء ہے اور جو انٹرنیشنل لاء ڈیولپ ہوا ہے اس کی بنیادی عنصر اس کا یہ تھا. کیونکہ اگر رول آف لاء نہ ہو، سوسائٹی کو ہی دیکھ لیں، انٹرنیشنل لاء، تو امن یا ایکویلیبریم قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے جس طرح یونائٹڈ نیشنز کا حشر کو برا کیا جا رہا ہے، یہ اسی کی ایک آپ کو عکاسی ہے. نہیں تو نارمل حالات میں یو این بولتی، سیکورٹی کاؤنسل بولتی. اب تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ خاص طور پر اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو تو کوئی خاص اس کا پرواہ نہیں ہے کہ یو این کیا کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل لاء کیا کہہ رہا ہے. ان حالات میں اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کرے میرا تجزیہ غلط ہو، میں مان نہیں سکتا کہ روس اور چین آرام سے بیٹھے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. ہاں، وہ ٹھیک ہے، امریکہ کے وہاں بحری بیڑے آ گئے ہیں، وہ بھی جنگ نہیں چاہتے، اور چائنا تو پرٹیکولرلی اپنی اکانومی فوکس کرنا چاہتا ہے. لیکن میری عقل مانتی نہیں کہ ایک طرف چائنا جو سب سے بڑا بائر تھا ایرانی تیل کا، اس کا بھی رستہ بند ہو رہا ہے. وینیزویلا جہاں سے چین تیل خریدتا تھا وہ بھی تقریباً بند ہو گیا. تو چائنا یہ برداشت تو نہیں کرے گا. اب وہ کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے، مجھے کوئی اطلاع تو نہیں ہے نا، میں تو لاجک سے بات کر رہا ہوں، جو وہ مدد کر سکتے ہیں ایران کی وہ کریں گے. کیونکہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس تھیٹر میں اول تو امریکہ، چائنا کی پالیسی کلیئر ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ وہ کر رہے ہیں فوکس، غربت اپنے ملک سے ہٹا دیا، تقریباً ختم کر دی ہے، اور وہ انٹرنیشنل سسٹم اور یو این میں ہے ستم ظریفی ہے کہ امریکہ جس نے بنایا تھا اس کی کیا سوچ ہے، اور آج چائنا اس کا لمبردار ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، فری ٹریڈ، گلوبلائزیشن. چائنا کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ ورلڈ لیڈرشپ اس کے جھولی میں گر جائے گی. کیا چائنا نیا سپر پاور بننے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اگر اسی طرح حالات رہے تو دنیا کی نظریں ہیں لیٹن امریکہ، افریقہ، ایشیا، یورپ کی میں بعد میں بات کروں گا، وہ خود ہی اس طرف چین کی طرف جائیں گی. لیکن ابھی حالات ہم ایران کے ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کہتا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہ چین کا کوئی بحری بیڑا آیا ہے، نہ اس کے کچھ جہاز آئے ہیں اور نہ آئیں گے. تو وہ کوئی مدد تو ضرور کر رہے ہوں گے. اب کیا وہ انٹیلیجنس دے رہے ہیں بیدو سسٹم سے؟ کیا انہوں نے پہلے کو ہتھیار بھیجے ہوئے ہیں؟ کیا پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ ہوگا، اس کی پیش بندی کی ہوئی ہے؟
کیا روس انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جو آج کل بہت جس چیز کا چرچا ہے، میں تو حیران ہوں گا اگر نہ کر رہا ہو میرے پاس نالج تو نہیں ہے نا، پر وہ کیوں نہ کرے، مطلب حیرانی تو مجھے یہ ہوگی کیونکہ اس وقت اس تھیٹر میں امریکہ کی توتی بول رہی ہے، تو جن لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، محنت کی ہے، روس ان پرٹیکولر، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے امریکہ کو اس وقت فائدہ ہے کہ روس پھنسا ہوا ہے یوکرین میں، لیکن جو وہ مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہوگا۔ تو مجھے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا روس کر رہا ہے یا نہیں، میرا بھی خیال ہے کر رہا ہوگا، اور کیا کر رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس انفارمیشن دے سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں شاید اس میں صداقت ہو کہ جو امریکہ کی جو ایران کی جو میزائلز ہیں 12 دن کی جنگ جو پہلے تھی اتنی ایکوریٹ نہیں تھیں جتنی اب ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بڑا جو بین الاقوامی میڈیا ہے اور دنیا کا سارا میڈیا بائی اینڈ لارج وہ ون سائیڈڈ سٹوری دکھا رہا ہے، وہ یہ نہیں دکھا رہا کہ ایران کے جو میزائلز وہاں کتنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ خبر نکل رہی ہے کیونکہ سیٹلائٹس کے ذریعے فوٹیج خریدی جا سکتی ہے، اور امریکہ میں کم سے کم جو کچھ براڈ کاسٹ ہوئی ہیں ان کے ہاں انہوں نے دکھایا ہے کہ جی یہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو اگر اسرائیل میں یہ ڈیمیج ہو رہا ہے تو کوئی تو ان کی مدد کر رہا ہے نا ٹارگیٹنگ کے سلسلے میں۔ میزائلز تو ایران کے ہیں، ایران ہی کی محنت۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے اور جو بمباری کی گئی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل نے کیا یہ پہلے سے طے تھا یا یہ ان کو کوئی گائیڈ غلط کیا گیا اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو؟ یہ جو خامنائی کی شہادت ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے سے کئی سال امریکہ سے ڈیل کیا ہے، دنیا میں جتنی ریاستیں ہیں ایک انٹر ایجنسی تبادلہ خیال ہوتا ہے، اس کے بعد پالیسی بنتی ہے، مختلف ایجنسیز گورنمنٹ کی ہیں وہ بناتی ہیں، امریکہ میں بھی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، CIA ہے، اور اس کے علاوہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، پھر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وائٹ ہاؤس میں، وہاں سے انپٹ جاتی ہے، یہ ایجنسی انفارمیشن کولیٹ ہوتی، کلیکٹ ہو کے کولیٹ ہوتی ہے، پالیسی بنتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو انپٹ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جو چاہتے ہیں وہ اپنے ٹروتھ سوشل پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ عام طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی پلان یا اسٹریٹجی نہیں ہے، تو ہوا کیوں ہے؟ اب میں تو اندازہ ہی لگا سکتا ہوں نا، جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے امریکہ میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹنگز کافی نیچے جا رہی تھیں، ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ایونجیلیکل کرسچنز کا ہے، ایکسٹریمسٹ کرسچن جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ جو ظہور پذیر دوبارہ ہوں گے، جب جو فورکاسٹ کی گئی ہے جینیسس بائبل میں کہ یہودی اپنے گھر واپس جائیں گے تو اس کے بعد آئیں گے، اس کے بعد وہ کرسچنز کا کیا حشر کریں گے ایک یہودیوں کا، وہ میں نہیں اس کا ذکر کر رہا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ظہور پذیر ہوں تو وہ تبھی ہوں گے جب ہوم لینڈ میں یہ واپس جائیں گے۔ اس کا نیتن یاہو پورا فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیس کو ڈائریکٹ اپیل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو کہ انفلیشن سے بڑھ رہی ہیں، کسی ملک میں بھی جو ووٹر ہے وہ اپنا پیٹ دیکھتا ہے، جب ووٹ دینے جاتا ہے دیکھتا ہے کہ میری بریکفسٹ ٹیبل پہ میرے بچوں کو ناشتہ کیا مل رہا ہے، وہ کھانے پینے کو کیا ہے، وہاں تو بڑی زبردست انفلیشن ہے امریکہ میں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو میں ایسا کام کو کروں جو میرے بیس کو اپیل کرے، اگر ان کے بیس کو اپیل بھی کرے تو اپنے بیس پہ تو ووٹ نہیں الیکشن تو نہیں جیت سکتے۔ بیس جیسے ہندوتوا کا مودی صاحب کا ہے، اور لوگ بھی جب ووٹ دیتے ہیں اور جب ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو مودی صاحب جیت جاتے ہیں ہندوستان میں۔ تو ان کو یہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ بھئی جو دوسرے ووٹر ہیں، اگر اتنی مہنگائی ہم کر دیں گے جیسی کہ ان کی ٹیرس کے نتیجے میں ہوئی ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ جو اپنے بیس کو اتنا ایکٹیو کروں
اور جو کیونکہ ہم تو پہلے سمجھتے نا یہودی لابی تو ایک طرف گئی، اتنی یہودیوں کی اتنی آبادی امریکہ میں نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آسان الفاظ میں کہ وہ آبادی ان کی بہت بڑی ہے، 30% قریب ہو. اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے امریکہ کے اندر جو کرسچینٹی ہے اور جو یہ سمجھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور ان کو ہٹ کر رہے ہیں ووٹس کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس لیے اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے ان کو واپس اپنے علاقوں میں بھیجنے کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں. وہ صرف لوگوں کے مذہبی سینٹیمنٹس ایکسپلائٹ، میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زیادہ مذہبی شخصیت ہے، نظر تو نہیں آتے، لیکن لگ رہا ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کا بیس تو وہ سمجھتے ہیں. تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی منطق کیا ہے. ہاں یہ اگر اسرائیل کی پالیسی ہو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس جنگل کا بادشاہ مڈل ایسٹ میں وہ ہو، سارے ہو جائیں فارغ. لیکن امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا. امریکہ کے اپنے الائز ہیں اس علاقے میں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، یہ بڑے بڑے ان کی معیشت ہے. انہوں نے $1.5 ٹریلین کہا تھا امریکہ میں انویسٹ کریں گے. یہ خاک انویسٹ کریں گے. اگر ان کا تیل بکنا ہی بند ہو گیا تو اب تو ایک قطر کے وزیر نے کہا ہے ہم تو نکالنا ہی بند کر دیں گے، کیونکہ وہاں اگر اٹیک شروع ہو گئے ہیں ان کے اوپر سٹوریجز پہ، تو اور وہ اوپر سے آبنا ہرمز بند ہے، تو پھر تو دنیا کے لیے مصیبت ہے. آلریڈی یہاں 55 روپے قیمت بڑھی ہے. ڈالر کی جو پیٹرول ہے 100 پہ آ گیا ہے. لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 150 پہ چلا جائے گا. اگر یہ چیز نہیں رکتی تو جو پریشر ہے مجھے لگ رہا ہے پڑے گا، باقی دنیا سے پڑے گا، کیونکہ اور امریکہ سے بھی پڑے گا کہ امریکہ کی اکانومی بھی اس سے بچ نہیں سکتی. اچھا قصور صاحب یہ بتائیے گا، اکانومی اس طرح سفر کرے، اس طرح نقصان ہو، تو امریکہ جو ساری دنیا سے ٹریڈ کرتا ہے امریکہ اس سے بچ نہیں سکے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہ اب خبر تھی کہ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر ایٹم بم کا دھماکہ کرے گا تو پھر کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہ سکے گا. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ نیوکلیر وار شروع ہو جائے، ایران پہ وہ حملہ کر سکتے ہیں اس طرح کا؟ دیکھیے جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے نا نیتن یاہو کی طرف سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں آئی وانٹ سرنڈر. جب میں کیونکہ یورپین ہسٹری کا، ورلڈ وار 2 میں طالب علم ہوں ہسٹری کا، تو یہ سرنڈر مانگا تھا ایمپرر ہیروہیٹو آف جاپان سے امریکنوں نے. جب بم وہاں برسا دیے گئے تھے تو جنرل مکارتھر جو تھے ان کے سامنے ایمپرر ہیروہیٹو نے سرنڈر کیا تھا. اور اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ حیران کن بات کریں گے لیکن ہماری آپ سے دوستی ہو جائے گی. کس کو کہہ رہا ہے؟ جو موجودہ رجیم کے خلاف لوگ ہیں. وہ کتنے ہیں مجھے نہیں پتا. اور کہہ یہ رہا ہے کہ پھر ہماری دوستی ہو جائے گی. جیسی جاپان کی اور ہماری دوستی ہو گئی تھی ایٹم بم گرا کے. اللہ معاف کرے کہ اس علاقے میں ساری گلف کی ہے، مسلمان علاقہ ہے، ترکی قریب ہے، اور پاکستان بھی دور تو نہیں ہے. اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے تو تباہ کن ہوتا ہے. اس لیے اب کیا یہ ہو، میں نارملی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ممکن بھی ہے. لیکن جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ ورلڈ آرڈر جو بنا تھا وہ کلیپس ہو رہا ہے. یہ اس وقت کوئی انٹرنیشنل لا ہے نہیں. جو آج امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی اپنی حیثیت تو کچھ بھی نہیں، لیکن امریکہ کی بیکنگ سے تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ نارملی اٹ از دا ڈاگ دیٹ ویگز دا ٹیل، یعنی کہ کتا اپنی جو دم ہوتا ہے دباتا ہے. لیکن ان دا کیس آف اسرائیل اٹ سیڈ از دا ٹیل دیٹ ویگز دا ڈاگ، کہ ٹیل اسرائیل ہے اور وہ امریکہ کو گھما رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. جو میں طالب علم اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل لا کا اور ہسٹری کا، مجھے تو قصور صاحب یہ بتائیے گا چیزوں کا. اچھا قصور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اب نیوکلیر جو اندر مسلسل ایران کے اندر جو چیزیں تھیں، جو یہ امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں اور چیزیں، تو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم زمینی فوج بھی بھیجیں گے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ زمینی فوج بھیجے گا؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے 6 ڈیڈ باڈیز ریسیو ہوئی ہیں انہیں، اپنے جو فوجی تھے ان کی، امریکہ کو، جو کہ کویت میں مارے گئے ہیں. تو یہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے، زمینی فوجی بھیج سکتا ہے؟ دیکھیے
ज़मीनी फ़ौजी तो हिमाकत है, लेकिन जो बात हो रही है आजकल वो ये हो रही है कि जी हम वो तो नहीं करेंगे जो अफ़गानिस्तान या इराक़ में किया है कि कई हज़ार फ़ौज या लाखों की तादाद में फ़ौज भेज दें, वो तो मुमकिन ही नहीं है, वो तो कब्रिस्तान बन जाएगा। जो ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ना, हम इंतज़ार कर रहे हैं जब उन्होंने कहा था जी हम फ़ौजें लैंड करेंगे। जो प्लान किया जा रहा है वो एक स्पेशली ट्रेंड पैराट्रूप्स हैं जो लैंड करें हेलीकॉप्टर्स से और वो आके मखसूस जगहों पे जाएं। एक थियरी ये है कि जहाँ ईरान का एटमी ईंधन जो कि उन्होंने रीप्रोसेस काफ़ी हाई लेवल पे किया हुआ है, इनका ख्याल है कम से कम जवाज़ ये पेश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम मुझसे पूछें ये सब हवा में तीर चला रहे हैं, इनको पता नहीं। पहले कहते थे जी हमने तो ये रजीम जो है, पहले तो कहते थे हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके ऊपर क्लियर हो गया तो तैयार था न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करने के लिए। अब तो जो बीच में बैठे थे ओमान के वज़ीर ख़ारजा, उनका एक एक वर्ड मैंने पढ़ा है, सारी वर्ल्ड एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया, रॉयटर्स, AFP, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ईरान कहता था अगर आपको ख़तरा है कि हम ईंधन इकट्ठा करके बम बनाएंगे तो हम ये ईंधन ट्रांसफ़र कर देंगे अंडर IAEA इंस्पेक्शन किसी थर्ड मुल्क को, और अगर अमेरिका भी चाहता है कुछ हालात में वो भी आके इंस्पेक्ट कर ले। जिसका मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स वाला कहानी गलत है। फिर उन्होंने कहा जी हम तो मिसाइल्स भी गिरेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो किस बुनियाद पर ईरान मौत को दावत दे अगर बम उसके पास नहीं है, एयरफोर्स उनके पास कोई ख़ास नहीं, नेवी भी कोई ख़ास नहीं। एक उन्होंने एफ़र्ट किया क्योंकि उन पर सैंक्शंस लगी हुई थी कि अपनी जो मिसाइल्स हैं उनको और ड्रोन्स को, इसमें बड़ी उन्होंने तरक्की की है। पर ड्रोन्स तो वो रूस को भी बेच रहे थे यूक्रेन की जंग में, तो वो कैसे इनको हैंड ओवर करेंगे। अब इसलिए मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा एक ही, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्ट के तौर पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, एक ही चीज़ है कि होश के नाखून लें और अमेरिका पे प्रेशर पड़े, अपने अरब एलाइज का भी, उनका भी बेड़ा गर्क हो रहा है कि जी ये विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, हमने फ़लाँ को मार दिया, फ़लाँ को मार दिया। अमेरिका, हाँ, अमेरिका विक्ट्री डिक्लेयर करके बाहर जाए। अगर ये नहीं विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे तो ईरान के सरेंडर तो कोई नहीं होगा, तो फिर तो ये बड़ी तबाही मचा रहे हैं जो देखे ना। अच्छा, लास्ट में कुछ साहब ये बताइएगा, अब ये जंग क्योंकि अभी तो 3 मुल्कों में थी जहाँ पे मुस्लिम ममालिक में अमेरिका की बेसिस थी, वहाँ पर भी अटैक हुए, तो अब आने वाले दिनों में या ये जंग आपको फैलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ कतर, कुवैत, सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान का भी क्या इसमें रोल आप देख रहे हैं, और ये एंड पे आलमी जंग की तरफ तो नहीं मामला जा रहे, कोई सारे ममालिक इसके अंदर आ गए और उन ममालिक के अंदर न्यूक्लियर कुछ ममालिक जो है न्यूक्लियर भी अपने पास रखते हैं, तो क्या होने जा रहा है? देखिए जी, जिनको तो तारीख़ का अदराक है, जो तो बड़े बड़े लीडर्स हैं, एक ज़माना था बड़े बड़े लीडर्स थे, उन तारीख़ से गुज़रे थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की नताइज देखे थे, तो उनको तो कुछ समझ थी कि जंग का क्या असर होता है। अब जो जंग होगी उसका तो असर मैं सोचना तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो थ्रेटन, जैसे आपने ज़िक्र किया ख़ुद न्यूक्लियर वेपन्स का, मैं तो ज़िक्र भी नहीं करना चाह रहा था, तो वो तो जंग का आपको बता ही कुछ नहीं सकते क्या होगी। इसलिए दुआ ही कर सकता हूँ कि भाई ये डिक्लेयर करें विक्ट्री और वहाँ से चले जाएं। उसमें इनके एलाइज भी खुश होंगे, उनका बेड़ा गर्क हो गया है। जो UAE, कुवैत, इनकी तो सारी शान थी अमन पे, इनका पैसा जाता था सारी दुनिया से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, रशिया, चाइना, सारा पैसा यहाँ जा रहा था, तो बेड़ा गर्क हो गया अमन का जो आइडिया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर्स वो भी पड़ रहे होंगे, तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। खुदा न खास्ता जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो बहुत हौलनाक। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का, जो कि मौजूदा इंटरनेशनल मामलात पे गुफ्तगू कर रहे थे। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।